بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بچے کمزور پیدا ہوتے تھے اور وہ بھی 14 ماہ کے۔ ڈاکٹرز کو بھی وجہ معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ اس بار پھر حاملہ تھی۔ بس ایک ساس ہی تھی جو مجھے روز رات کو جلیبی لا کر دیتی اور کہتی یہ دیسی گھی کی جلیبی ہے، اس سے بچہ صحت مند پیدا ہوگا۔ میں بہت خوش ہوتی کہ ساس کو میرا کتنا خیال ہے، جبکہ میرا شوہر تو خاموش رہتا تھا۔ اس بچے کے لیے بھی وہ خوش نہیں تھا، وہ صرف اتنا کہتا تھا کہ میں مجبور ہوں، اور اس کی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دن میرا دل متلا رہا تھا، تبھی وہ جلیبی فریج میں رکھ دی اور بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی جب مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ مجھے بے ہوش سمجھ کر میں اسپتال میں NICU کے باہر کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ کیا میری زندگی سدا یوں ہی گزرے گی؟ کیا مجھے ہمیشہ اولاد کا دکھ سہنا پڑے گا؟ آج جب میں اسپتال آئی تو مجھے کامل یقین تھا کہ ڈاکٹرز آج میری اولاد کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا تھا۔ ڈاکٹر بولی 1 ماہ اور انتظار کرنا پڑے گا۔ میں شیشے کے پار کھڑی مشینوں میں جکڑے ننھے سے وجود کو دیکھ کر انگلیوں کے پوروں پر مہینے گن رہی تھی۔ آج 13 ماہ ہو چکے تھے، شاید میری اولاد 14 ماہ کے بعد ہی میری گود میں آنا تھی۔ میں اپنے آنسو صاف کرتی گھر کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ جب میں گھر گئی تو میری ساس دروازے پر ہی کھڑی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر بھاگ کر میرے پاس آئیں اور بولی عالیہ میرا پوتا کہاں ہے؟ میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی ڈاکٹرز نے اسے ڈسچارج نہیں کیا ابھی۔ میں اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میری عمر ہی کتنی تھی، فقط 20-22 سال۔ میں اپنے اندر اتنے بڑے بڑے غم برداشت کرنے کا حوصلہ کہاں سے لاتی؟ دراصل 3 سال قبل میری شادی عباد کے ساتھ ہو گئی تھی اور ان 3 سالوں میں میرے 4 حمل ضائع ہو چکے تھے۔ اللہ اللہ کر کے ایک بچہ اس دنیا میں آنے میں کامیاب ہو چکا تھا، مگر وہ اتنا کمزور تھا کہ اس کو دیکھ کر ہی رونے کو دل چاہتا تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے NICU میں داخل کر لیا تھا۔ میں اس کی خاطر ہر لمحہ روتی رہتی تھی۔ میرے شوہر عباد بولے عالیہ تم یہ سوچ کر دل پر پتھر رکھ لو کہ تمہارا بچہ ابھی تمہاری کوکھ میں ہی ہے۔ میرا بچہ پورے 5 ماہ بعد اسپتال داخل رہا تھا۔ میں ہر وقت روتی اور اپنے شوہر سے سوال کرتی تھی کہ کیا کوئی ایسی بھی عورت ہوگی جس کا بچہ 14 ماہ تک کوکھ میں رہے؟ وہ میری دل جوئی کرتے تھے، مگر ایک دن ہمیں اسپتال سے کال آئی تھی۔ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا تھا کیونکہ اس میں ایک نئی زندگی پنپ رہی تھی۔ کیا یہ بھی چلا جائے گا؟ یہ خوف مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میں اپنے بچے کو سفید کفن میں نہ دیکھ سکی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ میرا بچہ چلا گیا تھا، دوسرا آنے والا تھا۔ میں ڈاکٹرز کے پاس چلی گئی تھی۔ میں بولی آج آپ میرا معائنہ کریں اور مجھے بتائیں کہ کیا میں بچہ جننے کی صلاحیت نہیں رکھتی؟ کیا میرا وجود میرے بچوں کا امین نہیں بنتا؟ کیا میری کوکھ میں پلنے والا یہ بچہ بھی چلا جائے گا؟ ڈاکٹرز نے میرا چیک اپ کیا اور بولی آپ بالکل تندرست ہیں عالیہ، ہم وجہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آپ کے بچے کیوں نہیں بچتے، مگر آپ فکر نہ کریں، ہم مزید ٹیسٹ کریں گے تو یہ راز بھی کھل کر سامنے آ ہی جائے گا۔ ڈاکٹر نے مجھے طاقت کی دوائیں دی تھیں، میں نے ہر صورت کھانا تھی۔ میں گھر گئی تو میری ساس اور شوہر ساتھ ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ عباد بولے ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے؟ میں نے ڈاکٹر کی بات منو عین انہیں بتا دی۔ میری ساس نے میرے ہاتھ سے دوائیوں کا شاپر پکڑ لیا تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے تو یہ لگتا ہے بہو کہ تم دوائیاں کھانے میں احتیاط برتی ہے، یہ شاپر مجھے پکڑا دو، میں تمہیں دوائیاں دیا کروں گی۔ میری ساس نے وہ شاپر میرے شوہر کا تھما دیا اور بولی مجھے سمجھا دو کہ کون سی دوائی کب دینی ہے۔ عباد نے میری ساس کی مکمل رہنمائی کر دی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھیں اور پانی کا گلاس لے آئیں۔ انہوں نے مجھے دوائیاں کھلائیں۔ میرا منہ کڑوا ہو گیا تھا تو وہ جلدی سے دیسی گھی کی بھی جلیبی لے آئی تھیں۔ وہ بولیں کہ یہ کھا لو، مجھے جلیبی بہت پسند تھی۔ میں جھٹ سے کھانے لگی۔ میری ساس بولی عباد تیری بیوی کم عمر ہے، اس عمر میں اتنے حمل ضائع ہونے سے عورت عادی نہیں رہتی۔ یہ تو شکر کرو میں اسے دیسی گھی کی جلیبی کھلا دیتی ہوں، نہیں تو یہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو جاتی۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی کہ چلو میری ساس کو تو میرا بہت خیال ہے نا، ورنہ ایسے حالات میں اکثر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ ساس اپنی بہو کو چوٹی سے پکڑ کر گھر سے نکال دیتی ہے کہ تو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی۔ میرا شوہر عباد بھی بہت اچھا تھا، سب کچھ اچھا سا تھا، مگر اولاد کا غم مجھے اندر سے بے چین کیے ہوئے تھا۔ اب
میں ڈاکٹر سے لائی گئی دوائی باقاعدگی سے استعمال کرتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ طاقت کے لیے دیسی گھی والی جلیبی بھی کھایا کرتی تھی۔ ایک دن میں آئینہ دیکھ رہی تھی تو عباد میرے پاس آ کر مسکرانے لگے اور بولے، شکر ہے میری بیوی کا رنگ روپ بھی بحال ہو گیا، دیکھو تمہارے رخسار کے سرخی لوٹ آئی ہے۔ میں شرما گئی تھی۔ شام ہوئی تو میری ساس بولی، بہو اپنے جیسی کوئی اچھی اور تابع دار لڑکی اپنے دیور کے لیے بھی ڈھونڈو۔ میں ہنس دی اور بولی، آنٹی لڑکیاں تو بہت ہیں، آپ شان کو شادی کے لیے رضامند تو کریں۔ میری ساس بولی، میں تو اس لڑکے کی وجہ سے بہت تنگ آ چکی ہوں، تمہاری کافی سنتا ہے شان، تم اسے سمجھا کر تو دیکھو۔ میں بولی، جی ٹھیک ہے، جب وہ گھر آئے گا میں اسے سمجھا دوں گی۔ میری ساس ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، میرا دیور میری ہر بات مانتا تھا، وہ بہت اچھا اور عزت کرنے والا لڑکا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ میرے شوہر اور شان کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ شام میں جب شان گھر آیا تو میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، جی بھابھی کوئی کام تھا؟ میں مسکرا کر کرسی پر بیٹھ گئی اور بولی، ہاں شان، مجھے تم سے ایک بہت ضروری کام ہے، مگر چونکہ تم لڑکے ہو تو وہ کام تم سے ہی ہو نہیں پائے گا۔ شان ایک دم سے پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بولا، بھابھی میں آپ کی بات سمجھ نہیں پایا۔ میں بولی، شان تم تو جانتے ہو نا کہ ہمارے گھر میں ننا پھول نہیں کھل پا رہا، شاید یہ کام کی زیادتی کی وجہ سے ہے۔ آنٹی کو تو میں خود ہی کام نہیں کرنے دیتی کیونکہ ان کی عمر نہیں ہے کام کرنے والی، تو میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کر لو، تمہاری بیوی گھر آ جائے گی تو میرے سے بھی یہ بوجھ اتر جائے گا۔ وہ میری بات سن کر پریشان ہو گیا تھا اور بولا، بھابھی شادی نہ کرنے کے پیچھے میری ایک بہت بڑی مجبوری ہے۔ میں بولی، کیا مجبوری ہے بتاؤ تو صحیح، تاکہ کوئی حل نکالا جا سکے۔ وہ شرما گیا تھا، بولا، بھابھی ابھی نہیں بتا سکتا۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ میری ساس منتظر تھیں، کھڑی تھیں، کہنے لگیں، کیا بولا شان نے؟ میں بولی، آنٹی میں نے اسے سمجھا تو دیا ہے، دیکھیں کیا جواب دیتا ہے۔ اگلے دن میں کپڑے دھو رہی تھی جب شان گھر آیا اور بولا، بھابھی آپ یہ چھوڑیں، آج کے بعد آپ کپڑوں کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گی، میں آپ کی مدد کے لیے ایک عورت لے کر آیا ہوں۔ میں اٹھ کر شان کے پاس آ گئی تھی۔ اس کے پاس ایک ادھیڑ عمر عورت کھڑی تھی جو حلیے سے کام کرنے والی لگتی تھی۔ شان بولا، بھابھی اس کی تنخواہ کی فکر آپ نہیں کرنی، میں جانوں اور یہ عورت جانے۔ میں ہنس دی تھی اور بولی، شان تم تو بہت تیز نکلے ہو، یہ نہ سمجھو کہ اب میں تمہاری شادی کرنے کا نہیں کہوں گی، میری تم سے اب بھی وہی فرمائش ہے۔ میں اس عورت کو کام سمجھا کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی تو عباد کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ میں گھبرا گئی اور بولی، کیا بات ہے عباد، آپ مجھے اس قدر غصے سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ عباد بولا، تم شان سے کیوں درخواست کی کہ وہ کام والی رکھ دے؟ کیا میں نے تو پہلے کبھی تمہاری کوئی بات ٹالی ہے جو یہ بات ٹال دیتا؟ میں بولی، عباد یہ بات نہیں ہے، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، دراصل میں تو اس سے یہ کہنے گئی تھی کہ شادی کر لو، مگر وہ کام والی لے آیا۔ عباد بولے، تم کون ہوتی ہو اسے یہ کہنے والی کہ شادی کر لو؟ اس کی ماں زندہ ہے نا، وہ کہہ لے گی جو بھی کہنا ہوا۔ عباد کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ پہلے تو کبھی ایسے بات نہیں کرتے تھے۔ میں کمرے سے باہر آ گئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ شاید عباد بھی مجھ جیسی لڑکی سے تنگ آ چکے تھے جو انہیں اولاد کے غم کے سوا آج تک کچھ بھی نہیں دے سکی تھی۔ میرا دل بہت بوجھل ہو چکا تھا۔ شام تک میں یوں ہی روتی رہی تھی۔ مجھے عباد نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ مجھے چپ ہی کروا دیں۔ ان کو معلوم بھی ہے کہ میں جس کنڈیشن میں ہوں، اس کنڈیشن میں اسٹریس لینا اچھا نہیں ہوتا۔ شام گئے جب میری ساس اپنے کمرے سے نکلیں تو انہوں نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ گھبرا گئیں اور جھٹ سے میرے پاس آ گئیں اور بولی، کیا بات ہے بہو، کیوں رو رہی ہو؟ میں بولی، عباد ناراض ہے میرے سے۔ میری ساس بولی، تم ابھی دیکھنا میں کیسے اس کے کان کھینچتی ہوں۔ میری ساس کمرے میں گئیں تو عباد کو اپنے ساتھ لے کر آ گئی تھیں۔ عباد نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو وہ خاصے شرمندہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور بولے، آج رات ہم ڈنر باہر کریں گے۔ میں اتنی سی بات پر مان چکی تھی۔ ہم دونوں رات گھر سے باہر کھانا کھانے نکلے۔ بہت خوش تھی میں، ہم دونوں، مگر پھر اچانک میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے، چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ عباد بولے، کیا بات ہے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں بولی، عباد مجھے اسپتال لے چلیں،
ہم اسپتال پہنچے تو مجھے ایمرجنسی وارڈ میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ نرس نے مجھے انجیکشن لگایا تو میری آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا۔ میں نے جلدی سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس بات کی تصدیق کرنا چاہی تھی کہ کیا میں اب بھی حاملہ ہوں۔ اتنے میں ایک نرس میرے پاس آ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی، بے فکر رہیں، آپ کا بچہ ٹھیک ہے مگر بے حد کمزور ہے۔ اتنا کمزور بچہ کیسے بچ گیا، ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تب میری آنکھوں کے سامنے میری ساس کی دی ہوئی جلیبی گھوم رہی تھی۔ یہ یقیناً اسی کے سبب بچہ ہوگا۔ ڈاکٹرز نے مجھے اپنے روم میں بلا کر مجھے خوب کھری کھری سنائی تھیں۔ وہ کہنے لگی، کیسی لڑکی ہو تم جسے نہ اپنی فکر ہے اور نہ ہی اپنی اولاد کی۔ اگر تم اپنے بچے کی حفاظت نہیں کر سکتی تو پھر حاملہ ہوتی ہی کیوں ہو؟ تمہارا بچہ جتنا کمزور ہے، اس سے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ تم نے شاید وہ طاقت کی دوا استعمال ہی نہیں کی جو میں نے تمہیں دی تھی۔ میں رونے لگی تھی اور بولی، ڈاکٹرز، میں نے ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا اپنی دوائی سے، اور اس بات کی گواہ خود میری ساس اور میرا شوہر ہیں۔ ڈاکٹر بولی، میں تو حیران ہوں کہ وہ دوا تم پر اثر کیوں نہیں کر رہی۔ ڈاکٹر نے میری دوا بدل دی تھی۔ رستے میں یہی سوچ رہی تھی کہ ڈاکٹرز وغیرہ سب بکواس ہیں، اصل طاقت تو دیسی چیزوں میں ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی ساس سے کہوں گی کہ میں جلیبی کی تعداد بڑھا دینا چاہتی ہوں۔ پہلے میں 1 جلیبی کھاتی تھی، اب 2 جلیبیاں کھایا کروں گی۔ رات گئے ہم گھر لوٹے تھے، سب سو رہے تھے، کوئی بھی اس بات سے واقف نہیں تھا کہ میں اور عباد کس قیامت سے گزر کر آ رہے ہیں۔ میں جب صبح سو کر اٹھی تو میری ساس نے مجھے خوشخبری سنا دی تھی۔ وہ بولی، شان شادی کے لیے رضامند ہو چکا ہے۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی تھی۔ میں جلدی شان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے اسے مبارکباد دی تو وہ شرما گیا تھا۔ میں بولی، کچھ دن پہلے تو تم کہہ رہے تھے کہ میری ایک مجبوری ہے، اس وجہ سے میں شادی نہیں کر رہا۔ تب شان بولا، بھابھی، دراصل میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے اس سے وعدہ کر رکھا تھا کہ میں اسی سے شادی کروں گا۔ اہم دن میں نے اس کو پرپوز کر دیا تو وہ بولی، میں ابھی شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ میرے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی اور آپشن نہیں تھا، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ اب امی ہر وقت مجھے کہتی رہتی تھیں کہ شادی کر لو، تو میں نے تنگ آ کر اسے ساری حقیقت بتا دی۔ امی بولی، تم میری زندگی میں ہی شادی کر لو۔ رہی بات بہو کی تعلیم کی تو وہ اس گھر میں بھی تعلیم مکمل کر سکتی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں اس بات پر۔ جب میں نے یہ بات کشمالہ کو بتائی تو وہ اس شادی پر رضامند ہو گئی ہے۔ مجھے یہ سب سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ بہت جلد میرے گھر میں بھی دیورانی آنے والی تھی۔ میں نے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ یوں ایک دن کشمالہ دیورانی بن کر میرے گھر آ گئی تھی، مگر مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا کہ وہ شان جیسی نہیں تھی۔ شان تو بہت ہی اچھا اور دھیمے مزاج کا لڑکا تھا، جبکہ کشمالہ کافی نکچڑی تھی۔ وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ میں اب ہر روز 2 جلیبیاں کھاتی تاکہ میرا بچہ تندرست پیدا ہو سکے۔ انہی دنوں میری ساس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ کشمالہ ماں بننے والی ہے۔ میں بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ میں اپنی ساس سے بولی، آنٹی، کشمالہ کو بھی طاقت کے لیے جلیبی دے دیا کریں۔ میری ساس بولی، خدا نخواستہ وہ کون سا تمہاری طرح ہے، وہ تو اس جلیبی کے بغیر ہی تندرست بچہ جنے گی۔ مجھے میری ساس کی بات نے بے چین کر دیا تھا۔ آج سے پہلے تو انہوں نے کبھی میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ میرا دل بھر آیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ شام میں جب عباد کام سے واپس آئے تو میری طرف دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگے اور بولے، نہ جانے آج کیوں سورج سوا نیزے پر ہے۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی تھی۔ وہ بولے، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ساس دوسری بہو کے آ جانے کے بعد پہلی بہو کو کم اہمیت دیتی ہے۔ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بولی، عباد، آنٹی کی بات نے مجھے بہت دل آزاری کی ہے۔ وہ بھی پریشان دکھائی دے رہے تھے مگر مجھے حوصلہ دیتے رہے۔ میں رات تک کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ تب میری ساس نے کام والی کے ہاتھ میرے لیے 2 جلیبیاں بھیجوا دی تھیں۔ ان کی اس حرکت نے میرے دل میں گرا ڈال دی تھی۔ کیا ہوا اگر میں ان سے ناراض ہو گئی تھی؟ وہ میرے کمرے میں آ کر مجھ سے 2 بول پیار کے بول سکتی تھیں تو سب ٹھیک ہو جانا تھا۔ خیر، اگلے دن میں خود ہی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ میری دیورانی سج سور کر گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ سارا دن نہ جانے کہاں رہتی تھی۔ شام میں گھر واپس آئی تو ایسا لگتا تھا کہ اس کی طبیعت خراب سی ہے۔
میری ساس نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا اور بولی میری بچی ادھر بیٹھو، میں ابھی فریش جوس لاتی ہوں، بچے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تب میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میری ساس نے تو کبھی مجھے فریش جوس نہیں دیا۔ میری دیورانی ہنس کر بولی آنٹی کون سا بچہ؟ میں اور آنٹی چونک گئی تھیں۔ آنٹی بولی تمہاری کوکھ میں جو بچہ پل رہا ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی میں نے تو وہ بچہ ختم کروا دیا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، اپنا نام بنانا چاہتی ہوں، میں ابھی بچے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی۔ آنٹی غصے سے بولی کہ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کچمالہ انہیں گھورتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میری ساس غصے میں بیٹھی ہوئی تھی، بولی آج شان کو آ لینے دو، اس کو تو میں ٹھیک کرواتی ہوں۔ پھر میری ساس اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں اور میرے لیے 3 جلیبیاں لے کر آئی تھیں۔ کہنے لگیں اس ناہنجار کا تو بچہ ختم ہو گیا ہے، کم از کم مجھے ایک بیٹے کا بچہ تو دیکھنا نصیب ہو، یہ کھا کر طاقت بناؤ۔ میں وہ جلیبیاں لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کھانے لگی تو میرا جی متلا گیا، میں نے وہ جلیبیاں فریج میں رکھ دی اور خود کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ مجھے کچھ علم ہی نہ ہوا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی جب کسی کی آوازوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل پڑی۔ میری ساس اور ایک عجیب سا بابا میرے سرہانے کھڑے کوئی منتر پڑھ رہے تھے، جبکہ میرا شوہر دور کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی اور بولی کہ یہ سب کیا ہے؟ میری شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے میں مجبور ہوں۔ اتنی دیر میں کشمالہ اور شان بھی میرے کمرے میں آ گئے تھے۔ میری ساس کشمالہ کو دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئی تھیں۔ وہ بولی یہ سب کیا ہے؟ سب خاموش رہے تو میں رونے لگی اور بولی عباد میرا دل پھٹ جائے گا، مجھے بتائیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ عباد بولے عالیہ تم پر آسیب کا سایہ ہے، اسی وجہ سے اب تک اولاد کی نعمت سے ہم محروم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹرز بھی تمہاری بیماری کو سمجھ نہیں پا رہے۔ امی نے کہا ہے کہ یہ بات اگر تمہیں پتہ چل گئی تو تم جیتے جی مر جاؤ گی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک پیر صاحب کو اس وقت گھر پر بلا لیا کریں جب تم سو جایا کرو گی۔ وہ تمہارے آسیب کو بھگا دینا چاہتے تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو سب میرے کمرے سے باہر نکل گئے۔ عبادی رات بھر مجھے دلاسا دیتے رہے۔ اگلے دن میں کمرے سے نہ نکلی، یہاں تک کہ دوپہر کا 1 بج چکا تھا۔ عباد اب غصے سے بولے عالیہ اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گی تو بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں بولی عباد کھانا میں صرف ایک شرط پر کھاؤں گی، اگر آپ میرے ساتھ اپنی والدہ کے کمرے میں چلیں اور ان سے جا کر پوچھیں کہ انہیں کیسے علم ہوا کہ مجھ پر آسیب کا سایہ ہے۔ عباد میری ضد سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولے چلو اٹھو، ہم جا کر امی سے پوچھ لیتے ہیں۔ ہم دونوں ساس کے کمرے کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ میں کمرے کا دروازہ کھولنے لگی تو شان کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ بولا امی کل رات کے واقعے کی وجہ سے کشمالہ بہت ڈر گئی ہے۔ کشمالہ بولی آنٹی ہم یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنی امی کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں ہم لوگ۔ میں کسی ایسی لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس پر سایہ ہو۔ تب میری ساس بولی شان تم تو جانتے ہو نا عباد میرا بیٹا نہیں ہے، وہ تمہارے ابو کی پہلی بیوی کی اولاد ہے جو بچہ جنتے ہی انتقال کر گئی تھی۔ اس بات سے تو عباد بھی واقف ہے، مگر ایک حقیقت ہے جس سے تم دونوں نا آشنا ہو، وہ یہ ہے کہ تمہارے ابو نے اپنی وصیت میں یہ لکھا تھا کہ میرے دونوں بیٹوں میں سے جو پہلے باپ بنے گا جائیداد کا 70% حصہ اس کو ملے گا۔ تم اپنے باپ کی چلاکی سمجھ رہے ہو نا، اسی لیے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی عباد کی شادی کر دی تھی تاکہ جائیداد کا 70% حصہ اس کو مل سکے۔ میں تمہارے باپ کی یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں کسی بھی طرح سے یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ تم پر برتری حاصل کرے، اس لیے میں اس کی بیوی کو جلیبی میں ایسی دوا مکس کر کے کھلاتی تھی جس سے اس کا بچہ کمزور ہوتے ہوتے مر جاتا تھا۔ دیکھو اب تک میں نے اس کی اولاد نہیں ہونے دی۔ ایک دن عباد بولا امی آپ کی جلیبی کھاتے ہی عالیہ سو کیوں جاتی ہے؟ تو میں نے جھوٹ بول دیا تھا کہ اس پر آسیب کا سایہ ہے، اس لیے میں اسے جلیبی میں نیند کی دوا دیتی ہوں۔ رات میں عامل آ کر اس کے آسیب کو بھگا دے گا۔ اگر عالیہ کو پتہ چل گیا کہ اس پر آسیب کا سایہ ہے تو وہ خوف سے ہی مر جائے گی۔ تب شان کی حیرت بھری آواز سنائی دی تھی مجھے،
وہ بولا، امی میں آپ یقین نہیں کر سکتا کہ آپ جائیداد کی خاطر اس قدر گر جائیں گی۔ میرے بھائی پر سے وہ ساری جائیداد قربان، مجھے نہیں چاہیے کوئی حصہ۔ آپ نے اتنی گھٹیا حرکت کی بھی کیسے؟ میں تھر کانپ رہی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہونے لگی تو عباد نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں نے غصے سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا کیونکہ ان کی سوتیلی ماں میری مجرم تھی۔ میرے غم کی وجہ وہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ تینوں مجھے دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ میں غصے سے بولی، لعنت، لعنت ہو آپ کے وجود پر اور آپ کے اعمال پر۔ خدا غارق کرے آپ کو، جہنم میں جلو، اللہ عذاب نازل کرے آپ پر۔ میں غصے میں نہ جانے کیا کیا کہتی چلی جا رہی تھی۔ تبھی میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا تو پتہ چلا کہ میرا بچہ محفوظ ہے۔ یہ اللہ کا کرم تھا، یہ اس کا معجزہ تھا کہ اس نے میرے بچے کو محفوظ رکھا ہوا تھا۔ ہم نے ساس کا گھر چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے مجھے جو بچہ عطا کیا تھا وہ بھی بہت کمزور تھا۔ ظاہر سی بات ہے مجھے 2 جلیبیاں کھلائی گئی تھیں۔ اسے بھی NICU میں رکھا گیا تھا۔ آج 14 ماہ بعد میں اپنے بچے کو اپنی گود میں اٹھا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں نے آج ہی اس کو جنم دیا ہے۔ دوسری طرف شان کے بچے بھی مرنے لگے تھے۔ کشمالہ نے ان بچوں کی موت کا الزام میری ساس پر لگا دیا تھا اور شان کو لے کر الگ ہو گئی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ میری ساس پاگل خانے میں شفٹ ہو گئی ہیں۔ شان نے اسے پاگل خانے میں جمع کروا دیا تھا۔ شاید اس کے اعمال کا بدلہ اسے اسی دنیا میں ملنے لگا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی نئی کہانی لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔